تبصرہ میں ہماری بحث ابھی چل رہی ہے کتاب الطہارت، اور کتاب الطہارت میں باب اول ہم ختم کر چکے جو کس میں تھا، پانی کے متعلق فی المیاہ کے بارے میں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے الباب الثانی فی الوضو، دوسرا باب وضو کے متعلق۔ کہہ رہے ہیں الباب الثانی فی الوضوء، باب ثانی وضو کے بارے میں۔ ففیہ فصول، اور اس میں کئی فصلیں ہیں۔ کئی کا مطلب ہے یہاں کتنی فصلیں ہوں گی؟ 3۔ ففیہ فصول، الفصل الاول فی موجبہ، پہلی فصل جو موجبہ سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو سبب بنتی ہیں وضو کا، صحیح ہے؟ اس کو جو موجب ہے وہی کیا ہے، نواقض بھی ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ طاہر ہیں، طہارت کی صورت میں اگر یہ چیزیں صادر ہوں گی تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ نواقض وضو۔ اور اگر آپ وضو نہیں کیا ہے اس سے پہلے یہ کیا ہوں گی؟ موجبات وضو، یعنی وہ چیزیں جن کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہوگا۔ پھر کہہ رہے دیکھیے انما یجب، انما یجب یعنی بے شک واجب ہوتا ہے، وضو واجب ہو جائے گا بخروج البول۔ یہ وجوب کیسا؟ نارمل وجوب نہیں ہے نماز کے لیے۔ بخروج البول، کیسے؟ پیشاب کے نکلنے سے۔ بول کس کو بولتے ہیں؟ پیشاب کو۔ والغائط، غائط کہتے ہیں پاخانے کو۔ والریح من المعتاد، اور گیس کا نکلنا اس کی عادی جگہ سے۔ من المعتاد یعنی وہ جگہ جو اس کے لیے طبیعی جگہ ہے، یعنی جو شرمگاہ ہے وہاں سے اگر وہ ریح نکل رہی ہے تو ہمارا وضو کرنے کا سبب بنے گا، یا طاہر ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ڈکار آ رہی ہے تو کیا ٹوٹے گا؟ نہیں۔ جیسے پیشاب مطلق ہے، پیشاب اگر کہیں سے نکل رہا ہو، کہیں سے جناب کیسے کہیں سے نکل سکتا ہے؟ پیشاب کی تو ایک جگہ معین ہے۔ کہا جو انسان بیمار ہوتا ہے اس کو تھیلی لگا کے کیا کرتے ہیں؟ کنارے سے نکالتے ہیں۔ کنارے سے نکالنا، پیشاب ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ والنوم الغالب، اور کیا؟ ایسی نیند جو غالب آ جائے۔ علی السمع، سمع کس کو کہتے ہیں؟ کانوں کو۔ والبصر یعنی نگاہوں پر۔ اچھا، سمع کو انہوں نے مقدم کیا، بصر کو بعد میں رکھا۔ یاد رکھیے یہ فطری چیز ہے کہ جب انسان سوتا ہے، سونے میں سب سے پہلے اس کی کیا بند ہوگی؟ آنکھ بند ہوگی، کان اس کے چالو رہیں گے، آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ سنتا رہے گا۔ آنکھ بند ہے لیکن اس کو آس پاس کی خبر ہے۔ اور ایسی نیند آ جائے کہ جو صرف آنکھوں پر نہیں کانوں پر بھی غالب آ جائے کہ آس پاس کی باتیں سنائی نہ دیں، ایسی صورت میں جو وضو تھا وہ وضو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا غافل۔ وما فی معنی، یا جو اس کے معنی میں ہو۔ اس کے معنی صورت کیا ہے؟ یعنی جو ایسی نیند کہ جو آپ کے لیے کیا سبب بن جائے؟ آنکھ و کان سے سنائی نہ دے، یا اس کے معنی میں جو ہو۔ اس کے معنی سے مراد یہ ہے
یعنی جیسے کہ انسان کے اندر نشہ ہو جاتا ہے، نشے کی صورت میں اس کے آنکھ و کان کیا ہے، پڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اگر باوضو رہے گا تو وضو باقی رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح انسان کا بے ہوش ہو جانا، انسان کا پاگل ہو جانا، وہاں عقل کام کرتی ہے، اچھے برے کی تمیز باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آنکھ اور کان کے بند ہونے کے مانند ہیں۔ والاستحاضۃ القلیلۃ الدم، اور استحاضہ اس کا کیا ہو، کم ہو۔ کہا ایسی صورت میں بھی نماز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا۔ اگر آپ وضو سے ہیں تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ استحاضے کی بحث پوری آگے آئے گی کہ کہتے کس کو ہیں۔ وَلَا يَجِبُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ وضو کسی اور چیز سے واجب نہیں ہوتا۔ یہ کہیں اور ہوگا کہ تعزیہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے، کسی کا وضو ٹوٹتا ہے۔ یا عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نامحرم کو دیکھنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف جو چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ پیشاب کا اور غائط کا نکلنا، صحیح ہے، جیسے پیشاب کے لیے جو مخرج ہے وہ کیا ہے، آگے کی شرمگاہ ہے، غائط اور بیح کے لیے جو مخرج ہے وہ ہمارا مقعد ہے، پیچھے کی شرمگاہ ہے۔ والنوم الغالب علی السمع والبصر، اور وہ نیند جو آنکھوں اور کانوں پر غالب آ جائے، یا اس کے جیسا کوئی بے ہوش ہو جائے، یا یعنی کسی پہ جنون طاری ہو جائے، ٹھیک ہے، نشے میں ہو۔ والاستحاضۃ القلیلۃ الدم، یا استحاضہ قلیلہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے واجب نہیں ہوتا، نہ کسی اور چیز سے ٹوٹتا ہے۔ الفصل الثانی، یہ فصل اول ختم ہو گیا۔ الفصل الثانی دوسری فصل ہے، فی آداب الخلوہ، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جب انسان بیت الخلا جاتا ہے، تو بیت الخلا جانے کے یہاں اسلام میں کچھ آداب ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب انسان بیت الخلا جائے تو اسی لیے اس کو خلا کیوں بولتے ہیں، کیونکہ انسان اس وقت تنہائی میں ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس وقت کیا آداب ہیں، کہنے وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، عورت کس کو بولتے ہیں، شرمگاہ۔ وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا، عَلَى طالب الحدث، طالب حدث پر، یعنی اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، تو ایسی صورت میں جن سے حدث اصغر و حدث اکبر واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محدث ہو جاتا ہے انسان، اگر وہ آپ کا انجام دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس صورت میں اپنی شرمگاہ کو چھپائیں۔ کس سے چھپانا ہے، کب چھپانا ہے، ہناک ناظر محترم، اگر وہاں پر دیکھنے والا موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے، تو اگر وہاں کوئی ناظر ہو، دیکھنے والا ہو، جو شوہر اور بیوی یا کنیز یا بچی کے علاوہ ہو، صحیح ہے، تو کیا کرنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہوگا۔ اور بچے سے مراد یہاں ایسا بچہ ہے کہ جو جانور اور انسانوں میں یا حیوانوں کے درمیان تمیز نہ پیدا کر پاتا ہو۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور اس صورت میں قبلہ رخ ہونا کیا ہے، حرام ہے۔ وَإِسْتِدْبَارُهَا، اور اسی طرح اس طرح سے بیٹھنا کہ قبلہ کیا ہو، پشت کی جانب ہو، تو قبلے کی جانب پشت کا کرنا بھی حرام ہے۔ فِي الصَّحَارِي وَالْبُنْيَانِ، چاہے آپ صحرا میں ہو یا بلڈنگوں میں ہیں۔ صحاری جمع ہے صحرا کی، اور بنیان جمع ہے بنا کی۔
یعنی عمارتیں اگر عمارت کے اندر ہیں تو صحرا میں ہے تو دونوں صورت میں نہ آپ قبلہ رخ بیٹھے نہ قبلہ آپ کے پشت کی جانب ہو، کوئی وہاں دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس کے مستحبات ہیں اور مکروہات ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔